صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل علم کی جتنی مجالس منعقد ہوتی ہیں اور خاص طور پر تبلیغی عنوانات پر جو مجالس منعقد ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمارے اکابر کی سرپرستی بھی رہتی ہے اور ان علماء کی بھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو بعد والے ہوتے ہیں، متاخرین میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن مجالس کی نوعیت حقیقت یہی ہے کہ صرف اپنے سبق کے سنانے اور طالب علمانہ زندگی کے تکرار کے دہرانے کی طرح ہے۔ مذاکرے کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ کرے یہ جمع ہونا ہم سب کے فکر و عمل میں انقلاب کا، تبدیلی کا اللہ سامان فرما دے۔ علم وہی ہے، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر الفاظ میں، علم وہی ہے جو آدمی کو علیم تک پہنچائے، اور جس کو جتنا علیم کا تعلق ملتا جاتا ہے، حقیقت میں علم اسے اتنا آتا جا رہا ہے۔ علیم کی ذات سے تعلق نہ بڑھے، معاملات میں، معلومات میں اضافہ ہوتا جائے، علم کی روحانیت، حقیقی نورانیت اسے نہیں ملی ہے۔ ہمارے اکابر کو اس آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی تاریخ پر نظر رکھنے والے اکابر نے یہ لکھا کہ اس آخری زمانے میں ہمارے اکابر پر اللہ تعالیٰ نے بہت خاص انعام کیا تھا، جامعیت کا خاص انعام کیا، اللہ نے اعتدال کا خاص انعام کیا ہے، اللہ نے مختلف محنتوں کے الہام فرمانے کے ذریعے سے، جن کا بیرون ممالک کا سفر ہوا ہے اور جو لوگ عالمی حالات پر اچھی نظر رکھنے والے ہیں، وہ حضرات اس بات کا بہت احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے نظریات، ہمارے اکابر کی دور اندیشی، ہمارے اکابر کا ادیان کا تقابل کرنے میں، مذاہب اور مسالک کے درمیان رواداری کا ماحول بنانے میں، ملکی حالات پر گہری نگاہ رکھنے میں اور عالمی حالات سے مربوط رہنے میں، ظاہر کے ساتھ باطن کی نورانیت اور باطن کی تعمیر اور تنویر کے سلسلے میں ہمارے اکابر نے جو جامعیت کا نمونہ پیش کیا ہے، دنیا کے دوسرے حصوں میں اس آخری زمانے کے اندر نہیں ملتا ہے۔ علماء کا اصل کام علماء تیار کرنا ہے، علماء کا اصل کام اہل سنت والجماعت کے حقیقی اور سچے ترجمان پیدا کرنا ہے۔ علماء کا بنیادی کام شریعت کو جغرافیائی اثرات، علاقائی اثرات، زمانے کے گزرتے ہوئے شریعت کی جو شبیہ بگڑ جاتی ہے، بدعات، رسوم، زمانے کے رجحانات و میلانات کی وجہ سے شریعت کی جو شبیہ بگڑ جاتی ہے، اس کی صحیح شبیہ کا پیش کرنا، یہ علماء کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سے بہت سو کو ملک کے مرکزی اداروں سے فراغت اور وہاں کے اکابر کی صحبتوں میں لمبی مدت تک رہنے کا اللہ نے موقع دیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اعتقادات میں
ان کی تعلیمات عبادات میں، ان کی تعلیمات معاشرت، معاملات اور اخلاقیات میں عالم دین کے سامنے دین کا مجموعی تصور ہوتا ہے، مجموعی تصور ہوا کرتا ہے۔ اگر عالم دین کے سامنے دین کا مجموعی تصور نہ ہو تو وہ عوام کے سامنے شریعت کا مکمل خاکہ نہیں پیش کر سکتا ہے، وہ کوئی جزوی خاکہ پیش کرے گا، ناقص خاکہ پیش کرے گا۔ اس عالم دین کے سامنے اعتقادات کے میدان میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کس فرقے اور کس مسلک کے ساتھ میرا تعامل کیسے ہونا چاہیے۔ حدود اختلاف کی رعایت جب ہوتی ہے جب وجوہ اختلاف کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی اہل علم کے نزدیک وجوہ اختلاف کا اندازہ نہ ہو کہ میرے اور مد مقابل میں کفر اور اسلام کا فرق ہے یا میرے اور مد مقابل میں داخل اہل سنت ہونے خارج اہل سنت ہونے کا فرق ہے، اسلام اور کفر کے امتیازات اور حد بندیاں اس وقت تک امت کے سامنے نہیں آئیں گی جب تک کہ اہل علم کے سامنے علم الاعتقاد اور علم الکلام پوری وضاحت کے ساتھ نہ ہو، اور جب تک یہ امت کے سامنے اس کو پیش نہ کرے۔ عبادات کے اعتبار سے نت نئی ترقیاں، معاملات کے اعتبار سے ساری دنیا کے اندر معاشی اور سیاسی انقلاب کو سامنے رکھ کر جنہوں نے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام پڑھا ہے، اور جنہوں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے غیر معروف شاگرد حامد الانصاری کی کتاب اسلام کے نظام حکومت کو پڑھا ہے، اور جنہوں نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عالم کے سیاسی حالات پر نظر کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خود نوشت سوانح عمری میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الہند درس میں بیٹھتے تھے تو ہاتھ پر بتلاتے تھے کہ یہاں اس ملک کی سرحد ہے اور یہاں سے دوسرے ملک کی سرحد شروع ہوتی ہے، اس ملک کی دینی، اس ملک کی سیاسی، اس ملک کی معاشی، اس ملک کے درآمدات، اس ملک کے برآمدات کا یہ حال ہے۔ یہ بات حضرت شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اسی لیے شاگردوں میں سے بعض شاگردوں پر ان افکار کا اثر منتقل ہوا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا طرہ امتیاز تھا۔ حضرت شیخ الہند نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان کوئی بین بین کی شکل ہونی چاہیے، اور عصری تعلیم یافتہ طبقے میں اور دینی تعلیم یافتہ طبقے میں کوئی ایسا پل ہونا چاہیے، کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے کہ جن کو عصری تعلیم الحاد کی طرف بھی نہ لے جائے اور جن کو دینی تعلیم عصری تعلیم یافتہ طبقے سے بے گانا اور گونگا بھی بنا کر نہ رکھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد اس وقت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی نگاہ عالم کے جغرافیہ پر بھی نہ ہو اور جس شخص کی نگاہ دنیا بھر کے اتار چڑھاؤ پر نہ ہو اور وہ ریشمی رومال کی بنیاد رکھ دے اور وہ خلافت عثمانیہ کے درد کو لے کر پھرے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو جنہوں نے دیکھا ہے، حضرت نے گاؤ کشی پر تحفظ گائے پر رسالہ لکھا ہے، رسالہ لحمیہ۔ اس 16-17 صفحے کے رسالے میں جس کو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عنوانات کے ساتھ چھاپا اور اپنے خاص مطبعے سے چھاپا، اور دیگر حضرت کے وہ مناظرے جو عیسائیوں سے ہوئے، حضرت کے وہ مناظرے جو آریہ سماج کے پنڈتوں سے ہوئے، اور حضرت کی وہ آراء اور وہ تحریریں جو اصولی مسائل سے متعلق ہے، وہ شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کی نگاہ دیگر مذاہب کی آسمانی کہی جانے والی
کتابوں پر کتنی گہری تھی، کیسے وہ استدلال کیا کرتے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو خلافت عثمانیہ نے بلایا اور ترکی کے اندر 6 مہینے قسطنطنیہ میں قیام کروایا، اور ماں رحمت اللہ کیرانوی سے کہا کہ آپ یہاں پر وہ مناظروں کا نچوڑ لکھیں جو آپ نے عیسائیوں سے ہندوستان میں کیے تھے، اور اسی مدت میں انہوں نے اظہار حق نامی کتاب لکھی اور بائبل کے مختلف نسخوں میں پایا جانے والا تضاد انہوں نے بتلایا، اور انگریزوں نے اس کتاب کے بارے میں اعتراف کیا کہ جب تک اظہار حق نامی کتاب زمین پر رہتی ہے عیسائیت زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس قدر وسعت نظری اور اس قدر وسعت مطالعہ اور اس قدر امت کے مشترکہ اور اہم مسائل پر نظر اور اس قدر ان کی عالم میں موجودہ انقلابات، متوقع انقلابات پر ان کی نگاہ ہوا کرتی تھی۔ اکابر نے کبھی تزکیے سے اپنی ساری محنتوں کو نہیں کاٹا۔ تزکیہ اور اخلاق کے باب میں ہمارے اکابر میں سے ہم کسی کو نہیں پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکابر سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا، بے لگام انہوں نے گزارا، یا وہ اپنی رائے کے سلسلے میں خود بینی میں، خود رائی میں یا عجب میں اپنی رائے پر اصرار میں مبتلا ہو گئے، ایسا کوئی نمونہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی ذمہ داری کا سمجھنا، اسی ذمہ داری کا اپنے آنے والی نسل کے اندر احساس اور شعور کا منتقل کرنا ہمارے اس جمع ہونے کا مقصود ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ عمومیت دے دے اور ان کی وہ سادگی دے دے، ان کا وہ زہد و قناعت کا معیار اپنے زمانے کے اعتبار سے، ہمارے قوا کے اعتبار سے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سواری رحمۃ اللہ علیہ وہ سیاست کے میدان میں 2 مرتبہ امیدوار بن کر کھڑے ہوئے اور دونوں مرتبہ وہ کامیاب ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ذاتی مکان زندگی بھر تعمیر نہیں کر سکے، الا یہ کہ وہ جائیداد جو انہیں وراثت سے مل چکی تھی۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، مجاہد، مصنف، مؤلف اور مؤرخ اور کیا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حال بھی اسی قناعت کے ساتھ گزرا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، ہدایہ کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں، اس ایک صفحے میں اوپر سے نیچے تک کتنی مثالیں وہ ہوتی ہیں کہ ایک طرف حضرت امام ابو حنیفہ اور دوسری طرف دونوں ان کے صاحبین، اور ایک طرف حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد، اور دوسری طرف حضرت امام ابو یوسف، اور کبھی شیخین اور مد مقابل میں امام محمد، اور کہیں پر ائمہ ثلاثہ حنفیہ اور دوسری طرف امام ظفر اور حسن بن زیاد۔ اتنا رائے کا تضارب ہے، اتنا رائے کا فرق ہے، اتنا مدارک اجتہاد اور استخراج کے اندر دوری پائی جاتی ہے، لیکن ان کا اخلاص اور ان کا امت کے مشترکہ مسائل پر نظر رکھنا اور ان کا دوسرے کی رائے کا تحمل اور ان کا یہ اپنے استاد اور شاگرد پر اعتماد، اور پھر اتنے رائے کے فرق کے باوجود کبھی زبانوں کا کبھی دل کا اپنے شاگرد یا استاذ کے بارے میں میلا ہونے نہ دینا، یہ ہدایہ کا ایک ایک صفحہ اور اختلاف العلماء اور اختلاف الفقہاء کا ایک ایک مسئلہ اس کی دعوت دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کا فرق اتنا معرکۃ الآراء رہا ہے، جنہوں نے تاریخ کے ان ادوار کو پڑھا ہے وہ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر شام والوں نے اعتماد کیا، اور شام کتنے معدنیات، ذخائر، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور وہاں کی فضائی اور وہاں کے غلے اور فصل کی آمدنیاں، یہ سب کے باوجود بھی روم کے بادشاہ کے یہ کہنے پر کہ معاویہ
تمہارے ساتھی نے تمہاری ناقدری کی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، میں اور تم مل کر علی کا مقابلہ کریں گے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ جواب کہ انہوں نے فرمایا، اے روم کے کتے، اگر تو نے مدینہ پاک کی طرف نگاہ اٹھایا تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لشکر نکلے گا مقابلے کے لیے معاویہ اس کی پہلی صف میں ہوگا۔ انہوں نے دشمن کے داخلے کا کوئی موقع نہیں دیا، انہوں نے اپنی زبان کو مقابل کے بارے میں گندا ہونے نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ تنہائی میں زرار بن زمرہ کنانی کو بلاتے ہیں، خاص خادم حضرت علی کے، اور ان سے کہتے ہیں کہ زرار مجھے سناؤ تو صحیح، علی کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ اور حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راتیں سناتے ہیں، اور سناتے سناتے وہ بھی بلکتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ رائے کے فرق کے باوجود دوسرے کے محاسن کا اعتراف، رائے کے فرق کے باوجود دوسرے کی نیت پر اعتماد، رائے کے فرق کے باوجود امت کے مشترکہ مسائل اور اقدار پر ہی اپنی ساری توانائیوں کو جھونکنا، اور رائے کے فرق کے باوجود بھی لکل مقام مقال، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر کسی غیر کے سامنے گفتگو کی جائے یا اس کو بدگمانی کا شکار کیا جائے۔ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر غیر اہم غیر متعلقہ شخص کو زبان کھولنے کی اجازت دی جائے۔ فقہاء نے اس کی رعایت کی ہے، فقہاء نے اس کی رعایت کی ہے، انہوں نے فروعی مسائل کو عوامی مجلسوں میں آنے نہیں دیا، انہوں نے جزئی مسائل کو عوامی محفلوں کا عنوان نہیں بنایا، انہوں نے علماء کی مجلسوں محفلوں سے ہٹ کر جب منبر و محراب پر وہ آئے ہیں تو انہوں نے ملکی اور عالمی، معاشرتی اور معاشی انہی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے جو امت کے متفق علیہ اور جو امت کے مجمع علیہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، دعوت کے لیے مذہب ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے مذہب ہوتا ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے مذہب ہوا کرتا ہے، مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے، جو اہل ترجیح کا کام ہے، جو اہل علم کا کام ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند نے جہاں پر رد فرق ضالہ کا کام کیا، جہاں پر تعارف ادیان، تقابل ادیان کا کام کیا، وہیں پر پرسنل لا بورڈ اور وہیں پر جمعیت کی وہ ساری محنتیں کہ جو امت کے مشترکہ مسائل تھے اور ہمارے اکابر کے درمیان کتنی ایک دوسرے کی قدردانی اور کتنی ایک دوسرے کے کام کی ہمت افزائی اور کتنا ایک دوسرے کے کام کے اندر تعاون اور کتنا ایک دوسرے کے سلسلے میں حسن ظن کے ساتھ اپنے بارے میں انکسار اور بے اعتمادی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتنی تقریریں ہیں جو انہوں نے تبلیغی اجتماعات میں کی ہے، کتنی وہ تقریریں ہیں جو انہوں نے شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی اجتماعات میں کی ہے، بنگلہ دیش میں کی ہے، کرناٹک میں کی ہے، اور جہاں پر شیخ الاسلام کے اثر رسوخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے لیے دروازے کھولے، لوگوں کے اعتماد کو بڑھایا، ان کی طرف سے توثیق و تصویب ہوئی۔ کتنی مرتبہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو میوات کے اجتماعات میں بلایا گیا، اور کتنی مرتبہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدمے کے سلسلے میں پارلیمنٹ جا رہے تھے، راستے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت میں ایک اہم مسئلے میں پارلیمنٹ جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کر دے۔ وہ عبد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی میاں گئے، ایک دن دو دن وقت گزر گیا، اس کے بعد تیسرے دن نظام الدین پہنچے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کہا کہ حضرت خوش ہو جائے، مبارکبادی ہو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہماری موافقت میں کر دیا۔
حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مبارکبادی قبول کی، ہمت افزائی کی، مجلس ختم ہو گئی۔ وہاں حضرت کے ہمنشین ساتھیوں میں سے ایک نے عبد الکریم صاحب پاریک سے کہا کہ حضرت آپ نے کیا خبر دے دی ہے کہ میں نے 3 دن سے حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آرام کرتے نہیں دیکھا۔ امت کے ان اجتماعی اور مشترکہ مسائل کے سلسلے میں درد مندی، جہاں پر فسادات ہو جاتے اور جہاں پر کہیں پہ فرقہ واریت کی آگ لگ جاتی، یہ یوسف کے گناہوں کی وجہ سے ہوا، یہ انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ قریبی لوگوں نے وہ منظر دیکھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں تھا، وہ ان کا حال تھا، وہ اداکاری نہیں تھی، وہ ان کی طبیعت کا کچھ ترشح تھا جو ان مجلسوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، واقعی یہ ذمہ داری ہم جیسے کمزوروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری رسمی خطابت یہ عوام الناس کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے، رواجی عناوین پر بولنا یہ ہرگز امت کے ان سلگتے فکری مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے، تشکیک زدہ ذہنیت کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے طلاق کے نظام کو، خلا کے نظام کو، مجھے وصیت کے نظام کو، میراث کے نظام کو، اور اسلام کے قانون جرم و سزا کو، اور اسلام کے معاشی نظام کی بلندی، اور سودی نظام کی تباہ کاری، اور سودی نظام کا پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہونا، اور سودی نظام کا پوری مذہبی کتابوں کی روشنی میں پورے مذاہب میں ناجائز ہونا مسلمہ طور پر، جب تک یہ فکر کی بلندیاں اور جب تک یہ عصری تقاضے کی رعایت اور وہ لسان قوم کہ جس لسان قوم میں قوم سنتی ہو اور وہ اپنے مقام سے اترنا کہ جتنی صراحی جھکتی ہے اتنے پیالے بھرا کرتے ہیں، اور جتنی صراحی کھڑی رہتی ہے اتنے پیالے خالی رہتے ہیں۔ جو تواضع والا علم ہے وہ بافیض ہوا کرتا ہے، جو تواضع سے خالی علم ہے وہ بانجھ ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا کہ جب حضرت بروڑا آخری اجتماع تھا، حضرت وہاں پر آئے اور وہاں سے انہیں مدینہ پاک منتقل ہونا تھا، ہجرت کرنا تھا۔ ایئرپورٹ پر سارے متوسلین اور حضرت کے خلفاء مجازین موجود تھے، سب رو رہے تھے حضرت کے فراق کے غم میں۔ حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے بعد کام کیسے کرو گے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ساتھیوں کے اوپر وہ سوال جواب دینے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ فوراً مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ بے فکر رہے، ہم اپنے مفتی محمود الحسن کو اپنا بڑا بھائی بنا کر ہم کام کریں۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور یہ فرمایا، ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے، میری تربیت سے اتنا تو میرے ساتھیوں میں ہوا کہ کسی کی ماتحتی میں کام کر سکتے ہیں، میری تربیت سے اتنا تو میرے ساتھیوں میں یہ وصف پیدا ہوا کہ وہ کسی کی ماتحتی میں کام کر سکتے ہیں، ورنہ آدمی کے اندر کا کبر اور آدمی کے اندر کا عجب اور آدمی کے ساتھ علم میں آنے والی تعلی اور جو دولت اور کرسی کے ساتھ آنے والے تکبر کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اگر صحبتیں نہ ہو تو آدمی کسی کے ساتھ نبھ نہیں پاتا ہے اور کسی کے ساتھ نبھا نہیں پاتا ہے، اور حلم کے بغیر قیادت نہیں ملتی ہے، حلم کے بغیر قیادت نہیں ملتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پیر میں بھی کانٹا لگ جائے تو جناب سر صاحب جو صدر صاحب ہیں وہ سر جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی دانتوں اور پیروں سے اس کانٹے کو نکالتے ہیں۔ امت کا ایک ایک طبقہ قیمتی ہے، ایک ایک فرد قیمتی ہے،
ایک ایک عملہ قیمتی ہے، ایک ایک شاگرد قیمتی ہے۔ مثالی استاذ کا بنیادی وصف اس کا مشفق ہونا ہے، مثالی استاذ کا بہت ہی بنیادی وصف اس کا مشفق ہونا ہے۔ اصرار سے نہیں بلکہ ایثار سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، تواضع سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، خودرائی سے تو انتشار ہی انتشار ہوا کرتا ہے۔ ایثار اور تواضع والا متفق علیہ بن جاتا ہے، قیادت باقی رہتی ہے۔ وسائل پر ہماری نظر نہ جائے، ہماری نگاہ، اہل علم کی نگاہ مقاصد پر، اور مقصد دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے احیاء شریعت، مقصد تزکیہ و احسان کے ذریعے سے احیاء فقہ باطن، مقصد جمعیت اور جماعت کے ذریعے سے امت کے خلافت الہیہ، اسلامی سیاست اور امت کے دیگر قوانین اور دستور کی حفاظت، یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ باقی طریقہ کار، باقی تنظیمیں، باقی جمعیتیں، باقی جماعتیں یہ وسائل ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس محنت میں وسائل اور اصطلاحات کو ترجیح دی گئی اور مقاصد اور معاون پر اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگایا گیا تو وہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور قومیں صرف وسائل اور اصطلاحات میں الجھ کے رہ گئی۔ ایک مرتبہ ہم ریاض میں تھے، وہاں پر جماعت چل رہی تھی، مشورہ بہت لمبا ہوا اور جتنے شرکائے مشورہ تھے سب کی تکبیر اولیٰ تقریباً، اور کسی کی نماز، کسی کی رکعت چھوٹ گئی۔ ہم آئے، بیٹھنے کے بعد ایک پرانے صحبت یافتہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی کتنوں کی تکبیر اولیٰ اور رکعت چھوٹ گئی؟ بتلایا کہ حضرت ہم لوگوں کی چھوٹ گئی۔ کہا کہ میں نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب وسائل مقصد بن جاتے ہیں تو وسائل بدعت بن جاتے ہیں۔ یہ بات سب جگہ لکھی ہے، اسباب بدعت کا بیان فقہا نے جہاں پر کیا ہے وہاں پر اس بات کو لکھا ہے کہ وسائل، ہم نے مشورے کو اتنی اہمیت دے دی، ہم نے چندے کو اتنی اہمیت دے دی، ہم نے عمارت کو اتنی اہمیت دے دی، ہم نے جلسے کو اتنی اہمیت دے دی، ہم نے کسی ذکر کو اتنی خاص قسم کے وسیلے کو اتنی اہمیت دے دی، یا بیعت کو ہم نے صرف اتنی اہمیت دے دی کہ اصل محاسن باطن اور رذائل باطن کے ازالے کی طرف توجہ نہ ہو، اصل تعلیم کی اشاعت پر توجہ نہ ہو، اصل مذہب اور حق کی حفاظت اور تبلیغ پر توجہ نہ ہو، اس پر صلاحیتیں نہ لگے، بلکہ وسائل اور اصطلاحات پر صلاحیتیں الجھتی رہے۔ یہ بہت زیادہ حماقت اور بہت زیادہ کم علمی اور بہت زیادہ شریعت کے مبادیات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں کو تصوف سے دیر رہا اور جن لوگوں کو تصوف کے سلسلے میں غلط فہمیاں رہی، اس کی بنیادی وجہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اور حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تصوف کے اصطلاحات اور تصوف کے وسائل کو مقصد سمجھا، اس لیے وہ اس پریشانی میں پڑ گئے کہ یہ چیزیں کیسے شریعت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بطور علمی لطیفے کے عرض حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، اگر علامہ ابن تیمیہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہے، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت پڑھ رہا ہے، کیا آپ اسے بدعت کہیں گے؟ وہ کہیں گے بدعت نہیں ہے، اور یہ تلاوت بھی نہیں ہے، یہ تلاوت کی عادت اور حفظ سیکھنے کی ایک کوشش ہے، ہم جو ضربے لگاتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، دوام حضور اور صفت احسان کا ایک وسیلہ ہے، جیسے اس طالب علم کے لیے اس جملے کا دہرانا حفظ کا ایک وسیلہ ہے، تو ہم اسے مقصد نہیں سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جھگڑا آیا، حضرت ایک مسجد میں بڑا اصرار ہے کہ وہ معارف الحدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت نے فرمایا بھائی جھگڑے کی کیا بات ہے، ایک نماز میں آپ اپنی کتاب پڑھ لیں، ایک نماز میں وہ اپنی کتاب پڑھ لیں۔ ہمارے اکابر نے یہ چاہا کہ امت کی صلاحیتیں فروعی مسائل پر نہ الجھیں۔ اس زمانے میں اہل علم کو اپنی صلاحیتیں لگانے سے پہلے اس موضوع پر
پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنے ملک کی حالات، عالمی حالات کے اعتبار سے دینیات کا نظام، دینیات زندہ ہو جائے، گلی گلی مکتب قائم ہو جائے۔ نصاب تو ذریعہ ہے، نصاب تو طریق ہے۔ کچھ دن پہلے حضرت مولانا عبد القبیر صاحب دام برکاتہم کی مجلس میں پہنچا، حضرت فرمانے لگے کہ میں نے بارہا حضرت ہردوئی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نورانی قاعدہ یا فیض العلوم کا منہج میں مثالی یا ابدی طریقہ اسے قرار نہیں دیتا ہوں۔ طریق کو بدلا جا سکتا ہے، طریق میں تجدد تنوع لایا جا سکتا ہے، طریق میں اجتہاد و استنباط ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہماری جو مرکزی توجہ ہونی چاہیے وہ احیاء تجوید پر ہونی چاہیے، احیاء قرآن پر ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر کو کسی خاص طریق پر اصرار نہیں رہا ہے۔ جس زاویے سے دیکھا جائے، جس تنظیم سے دیکھا جائے، جس جماعت سے دیکھا جائے، جہاں سے جو خیر ملتا ہو، بقول حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جس کو جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو وہ اپنا اصلاحی تعلق وہاں سے قائم کر لے، جس کو جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں کے محاسن اپنے ادارے میں زندہ کر لے یا اس کو مثالی نمونہ بنا کر۔ اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مضمون ہم سب کے لیے پڑھنے کی دعوت میں نے نہ جانے کتنے اکابر سے سنی ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں حضرت کا ایک بیان ہے، کوئی اصلاح سے مستغنی نہیں ہے، کوئی اصلاح سے مستغنی نہیں ہے۔ وہ مضمون میں حضرت نے لکھا، اس مضمون میں حضرت نے فرمایا کہ آدمی جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو اپنی قبولیت اور خاتمے کا غم اسے تڑپاتا رہا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ مخلصین دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے جوڑنا نہیں چاہتے۔ مخلصین اللہ سے جوڑنا چاہتے، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا چاہتے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلص یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام ہو چاہے کسی کے بھی ذریعے سے، چاہے میرا خاندان ذبح ہو جائے کربلا کے میدان میں، چاہے میری کرسی چھین لی جائے اور مجھے اسے قربان کر دینا پڑے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح، لیکن امت کا بھلا ہو جائے، اس کے اجتماعی مفادات ذبح نہ ہو اور اس کے مشترکہ اقدار کو زک نہ پہنچے۔ مخلص یہ چاہتا ہے مرنے کے بعد میرا تذکرہ نہ ہو۔ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر یہ شعر رہا کرتا تھا جو غالب نے کہا، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مزار بنے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تذکرے ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جنازے کے اٹھانے کا بوجھ اور اس کے چرچے اور اس کی شہرتیں اس کی عام ہوتی چاہیے، اس کی بھی کوئی تمنا نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے مجھے کوئی نہ جانے۔ چنانچہ وہ شعر غالب کے حق میں تو قبول نہ ہوا، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قبول ہوا۔ حج کے لیے جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں انتقال ہوا، پرمیشن نکل بھی چکا تھا وہاں پر مدینہ پاک میں تدفین کی اجازت کا، لیکن وہ پرمیشن پانی کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے ہی لاش کے سلنے گڑنے کا اندیشہ تو لگا ہوا ہوتا ہی ہے، اس کی وجہ سے دریا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی۔ لٹیرے اور ڈاکو میرے ساتھ بھی لگے ہیں، بڑے بڑوں نے اپنی ذات کے سلسلے میں بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی رائے کے بارے میں یہ نہیں کہا ثواب کل الثواب، 100% صحیح کہہ رہا ہوں، لا يحتمل الخطا، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ثواب محتمل الخطا، کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلطی کا احتمال ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے خطا محتمل الصواب، میرے اجتہادی نقطہ نظر سے، میرے زاویے فکر سے حضرت امام شافعی کی رائے خطا ہے، لیکن صحت کا امکان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الہند کی مجلس میں کہا گیا،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہندوستان کے قائل تھے، اور شیخ الہند اپنی سیاسی بصیرت اور جو بعد میں سے صحیح نکلی، حضرت شیخ الہند کی رائے عدم تقسیم کی تھی، تو شیخ الہند سے کہا کہ حضرت تھانہ بھون میں جلسہ کریں تب پتہ چلے گا اشرف علی کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر جواب دیا کہ میری رائے بھی کوئی وحی نہیں ہے، اور ایک موقع پر جواب دیا اشرف علی کو اس سے تکلیف ہوگی، اشرف علی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے، اور یہ کوئی منسوس مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو لے کر اشرف علی کو تکلیف دوں۔ یہ ہمارے اکابر نے عجیب اعتدال، عجیب بے نفسی اور عجیب خرد نوازی اور عجیب اصاغر کا احترام اور ہر مسئلے کو اس کی حد میں رکھنے کے نمونے پیش کیے ہیں۔ پڑھتے ہوئے واقعی احساس ہوتا ہے کہ اتنی نزاکت اور حساسیت کا احساس جیسے ہمیں صحبتوں کے ذریعے سے یا مطالعے کے ذریعے سے پیدا ہونا چاہیے، شاید ویسا پیدا نہیں ہو پایا۔ شفقت ہے کہ طالب علم کا چندہ کیا جائے، طالب علم کے سلسلے میں دردمندی ہو، طالب علم کے جانے پر تڑپ جائے، اس کے جنازے پر وہ ہائے نکلی ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے، اے اللہ اگر اس طالب علم کی موت مقدر ہے، صدیق کے کسی بیٹی کو لے لیجئے، اس طالب علم کی زندگی کا فیصلہ فرما دیجئے، اور ان کی بیٹی کا جنازہ اٹھا، اور اس طالب علم کو صحت ملی، اور اس طالب علم نے 3 سال پہلے تک ہتھوڑا میں پڑھایا اور اس کا انتقال ہوا۔ دردمندی اور اس کا مشفق ہونا رسمیت کے ذریعے سے کسی کام کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں دشمنوں کا کیا گیلا ہے؟ اندھیروں کی شکایتوں سے اندھیرے ختم نہیں ہوا کرتے، اپنے بس کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، حضرت فرماتے ہیں طویل مدت تک اس امت کے اندر کام کرنے سے 2 باتوں کا اندازہ ہوا، اور یہ 2 باتیں ہمارا قومی مرض بن چکی ہے۔ حضرت کے الفاظ ہیں، یہ 2 باتیں ہمارا قومی مرض بن چکی ہیں، ایک ہے جلد بازی اور دوسرا ہے اپنی قیادت پر عدم اعتماد، اپنی قیادت پر عدم اعتماد۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہاں پر فاسق کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں دجالی اور مکاری میڈیا پر کیسے اعتماد؟ لیکن آدمی اس پر ایمان لا لے، اپنے بڑے بڑوں کے سلسلے میں بدگمانی اور اپنے بڑے بڑوں کے سلسلے میں زبان درازی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں سے فرماتے تھے، بیٹا اعتقاد دین کی بنیاد ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں اعتقاد کو اگر تم نے ٹھیس پہنچایا، دین کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی، دین کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی۔ دائی کا انداز ناصحانہ ہوتا ہے، جارحانہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ قادیانی نے خط لکھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت آپ نے جس انداز میں غلام احمد قادیانی کی کذب کو، اس کے گمراہی کو اور اس کے نبی نہ ہونے کو ثابت کیا، میں مطمئن ہو گیا کہ واقعی غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا ہے اور مسلمان کیا ہوگا، لیکن آپ کا انداز اتنا بھونڈا اور آپ کا انداز اتنا غیر مہذب تھا کہ مجھے آپ کی رائے یا آپ کے مسلک کو قبول کرنے کی بھی طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ داعی کا انداز تو مشفقانہ ہو، داعی کا انداز تو ناصحانہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان اپنی دشمن قوم سے، پتھر مارنے والی قوم سے، شہر بدر کرنے والی قوم سے، اور نہ جانے کیا کیا ستم ڈھانے والی قوم سے ان کا لب و لہجہ کتنا درد مندانہ رہا۔ دائی کے دل میں یک طرفہ صبر ہوتا ہے، دائی کے دل میں یک طرفہ اپنی قوم کے سلسلے میں صرف ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، ہلاکت کی تمنا نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے رہے۔ دجال کا مٹنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے شریعت کا قائم ہونا اور فتنوں کا آنا، باطل کا دندنانا، فرعونوں کا آنا، شدادوں کا آنا، قارون کا آنا، یہ تو تاتاریوں سے لگا ہے۔ مؤرخ
جب تاتاریوں کے واقعے کو ذکر کرتا ہے ابن کثیر کا قلم خون کے آنسو روتا ہے کہ تاتاریوں نے کس طریقے سے ندیوں تالابوں کو خون کے رنگ سے رنگ دیا ہے، کتابوں کو جلا دیا ہے، سروں کا ڈھیر جمع کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا ہے کوئی مسلمان جو ہم سے مقابلہ کرے۔ کتنا وہ شکست خوردگی اور ذلت اور کتنا مسلمانوں کی پسپائی کا زمانہ ہوگا کہ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ جب تاتاریوں کے شہزادے سے آمنا سامنا ہوا اور اس نے بڑی تحقیر کے ساتھ کہا کہ جمال الدین تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے، یہاں سے اس نے گفتگو شروع کی اور شیخ جمال الدین کے وہ آہوں اور وہ آنسوؤں اور پھر اس دعوت کے مزاج اور پھر اس موقع کے انتظار کے بعد کون سا انہوں نے چھوٹا جملہ کہا ہوگا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو میں تمہارے کتے سے بدتر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاتاریوں کے شہزادے پر چوٹ پڑی ہے اور پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا شہزادہ بنا شیخ رشید الدین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تاتاریوں کے، لیکن شیخ جمال الدین اس وقت تک طویل المدتی کام کرتے رہے۔ انقلاب جذباتی نعروں سے نہیں آیا کرتا ہے، انقلاب محض میسجوں کے فارورڈ کرنے سے نہیں آیا کرتا ہے، انقلاب صرف میڈیائی آسمانی دنیا سے نہیں آتا ہے، انقلاب عوام پر گرفت سے آتا ہے، انقلاب میدانی محنتوں سے آتا ہے، انقلاب عوامی رابطے سے آتا ہے۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی وہ زمینی محنتیں اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ آج کی حکومتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ فتنے اکبری نے دین الہی کو ایجاد کر دیا اور تعاون کرنے والی کوئی مسلمان عورتیں نہیں، بے دین عورتیں نہیں، جاہل مرد نہیں، جو اپنے زمانے کا اتنا عربی زبان کا ادیب، سواطع الالہام، غیر منقوط تفسیر اس کی رکھی ہے، ابو الفضل کی یا فیضی کی غیر منقوط تفسیر، جیسے ہم نے جلالین پڑھا کہ قرآن کی آیت کے بعد تفسیر، ویسے سواطع الالہام میں ہر آیت کے بعد تفسیر، اور وہ تفسیر کے کسی لفظ میں نقطہ نہ آئے۔ کیا مقدمہ مقامات حریری اس کا مقابلہ کرے، کیا سبا معلقہ اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی شعر نہیں کہنا ہے، کوئی مضمون نہیں کہنا ہے، تفسیر کرنا ہے صرف قرآن کی، اور اتنی ہی کرنا ہے جو اس آیت کی ضرورت ہے۔ اتنا عربی زبان پر گرفت رکھنے والا، لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جذباتی نعروں یا چیخ و پکار پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، طویل المدتی محنت کی ہے۔ محنت شروع ہوئی اکبر کے زمانے سے، سارے خلفاء، سارے صوبوں کے ذمہ داروں سے مکاتبت کی، اپنی روحانیت اور اپنی اشراق نوری سے انہوں نے متاثر کیا۔ ان کے مکتوبات کے اندر علم و تحقیق کی کیا آگ بھر دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ، اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا زمانہ، شاہ جہاں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جن کو بعض عرب علماء نے خلیفہ راشد لکھا ہے، عرب علماء نے خلیفہ راشد لکھا ہے، یہ انقلاب ایک دن دو دن میں نہیں آ گیا، یہ تبدیلی ایک جلسے دو جلسے میں نہیں آ گئی، اور یہ بدلاؤ کا آنا، اس بناؤ کا آنا محض چند وقتی اور عارضی قسم کی محنتوں سے نہیں ہوا، یہ بہت طویل المدت حکمت عملی، طریقہ کار، بہت یکسوئی، بہت میدانی، بہت زمینی قسم کی رہی ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ تحریک کہ جنہوں نے امارت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ کے احیاء کے سلسلے میں کام کیا ہے، سکھوں نے پوچھا تمہارے ساتھی کیا اندھے ہو گئے ہیں؟ ہماری جوان بیویاں سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں، نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھتے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو قاضی بنایا، کسی کو مفتی بنایا، جمعہ کے نظام کو قائم کیا، عید ایک جگہ پر ہو، جمعہ ایک جگہ پر ہو، ہر مسجد کے اندر باجماعت نظام ہو،
ایک پیغام چلے، ایک امیر کے ماتحت آئے، کیسی قربانیاں، کیسے زہد اور کیسے تواضع اور کیسی جامعیت اور کیسے اونچے اعلیٰ نسبی، وہ سب چیزیں رہی۔ تو میرے بزرگوں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ حالات پر نظر رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ دردمند ہوں گے، لیکن میرے بزرگوں یہ اکابر کی بات ہے کہ ہمیں میدانی محنت، تبلیغی اجتماعات، عوام الناس کو متوجہ کرنے کے لیے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کا اجتماع چل رہا تھا، پولیس آئی اور پوچھنے لگی مولانا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ساری عوام سے، اتنوں کو تم نے جمع کر لیا؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نے فرمایا ہم زمین والوں کو آسمان والے سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہم انسانیت زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کام جو آپ کے جیلوں میں نہیں ہوا وہ کام ہم جماعتوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ چور تمہارے پاس جاتا ہے، جیل میں رہتا ہے اور تجربہ کار چوروں سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے فن کا مزید ماہر بن کر آتا ہے، ہمارے پاس جاتا ہے انسان بن کر آتا ہے، امانت دار بن کر آتا ہے، ہم انسانیت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان تبلیغی اجتماعات کا حقیقی موضوع اور اصلی موضوع تو صرف امت پناہ زندہ کرنا اور انسانیت کا زندہ کرنا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بیانات کہ جو امریکہ میں ہوئے، حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حکومت کو للکارتے ہوئے کہتے تھے اے حکومت والو، تم یہاں پر میری بات سن رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں، بہت صاف کہتا ہوں، اگر تم نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان بدعملیوں کو دہرایا جو پچھلی قوموں نے کیا اور اللہ کے عذاب ان پر آئے، اگر تم بھی انہی بدعملیوں کو دہراتے ہو تو پھر وہی عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے ملکوں پر آئے گا جس کو تمہارے میزائل روک نہیں سکتے ہیں، جس کو تمہاری ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی ہے، جس کو تمہاری آئینہ دار سڑکیں نہیں روک سکتی ہیں، جس کو تمہاری فوج نہیں روک سکتی ہے، جس کو تمہارا ناسا نہیں روک سکتا ہے، جس کو تمہارے سائنسدان نہیں تھام سکتے ہیں۔ یہ عناوین رہا، یہ عناوین رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ پورے ضلع کا اجتماع آپ حضرات کو بلایا گیا، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے علاقوں کا سفر ہو، مسجدوں کے اندر خطابت کا عنوان بنایا جائے، عوام الناس کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مبارک محنت ہے۔ تو ان عوام الناس تک یہ مجموعی تصور، یہ سارے پہلو پیش کرنے کے لیے اپنی 3 دن کی جماعت اجتماع سے پہلے نقد